السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اسلامیات ہے، سبق ہے غزوہ حنین۔ غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے۔ جواب ہے 40 کلومیٹر۔ نمبر 2، وادی حنین میں آباد تھے۔ جواب ہے بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ نمبر 3، غزوہ حنین میں بکھرنے والوں کو آواز دے کر اکٹھا کرنے والے تھے۔ جواب ہے حضرت عباس بن ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، غزوہ حنین کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ پر پھینکی۔ جواب ہے مٹھی بھر خاک۔ نمبر 5، غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ جواب ہے توکل کا۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح جرأت و بہادری اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے۔ خچر سواری والا جانور ہے جس کی رکاب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر سے اترے اور درج ذیل کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ ترجمہ: میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ سوال نمبر 2، غزوہ حنین کے کوئی سے دو نتائج تحریر کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے صفحہ نمبر 45 پر اس کا جواب ہے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا۔ غزوہ حنین کی وجہ سے متعدد قبائل، متعدد یعنی ایک سے زیادہ، کئی قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام مزید دور دراز علاقوں تک پھیل گیا۔ سوال نمبر 3، مشکل حالات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کس طرح اپنے حواس کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے؟ غزوہ حنین کی روشنی میں وضاحت کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ مشکل حالات میں ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت یعنی کامیابی اور مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ ظاہری مال اور اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1، غزوہ حنین پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ ہیڈنگز بنا کر ہم اس کا جواب لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے غزوہ حنین کے اسباب، یعنی کیا وجوہات تھی جو یہ جنگ ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی حنین میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل آباد تھے جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا یعنی بہت غرور تھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرنے پر راضی نہ تھے۔ انہوں نے فتح مکہ کے بعد ارد گرد کے قبائل کو مسلمانوں کی مخالفت پر اکسا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ جنگ کی تیاریاں۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام کرنے کے بعد شوال 8 ہجری کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ طاقت اور کثرت پر اطراء۔ لشکر کی تعداد دیکھ کر بعض نو مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال آیا، نو مسلمان وہ لوگ جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہو، کہ آج کوئی طاقت ہمیں شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ ان کا یوں اپنی ظاہری طاقت و کثرت تعداد پر اترانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ دشمنان اسلام کی جنگی تدابیر۔ دشمنان اسلام مسلمانوں سے پہلے میدان جنگ میں پہنچ کر جنگی تدابیر اختیار کر چکے تھے۔ جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے، کفار نے اچانک حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے بدنظمی پیدا ہوئی۔ مسلمان اچانک اس قدر شدید حملے سے بوکھلا گئے اور عارضی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت و بہادری۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے، جس کی رکاب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر سے اترے اور درج ذیل کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ ترجمہ: میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکاریں۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے مجاہدین کو پکارا اور کہا، بیت الرضوان والوں کہاں ہوں؟ بیت کہتے ہیں پیروی کا وعدہ کرنا، اور بیت الرضوان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنا کہ وہ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا۔ بنو حوازن کے خلاف گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ گھمسان یعنی شدید لڑائی۔ جلد ہی دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کی شدت دیکھ کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ وہ مٹھی بھر خاک دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں چلی گئی۔ دشمن کی صفیں بکھر گئیں اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ غزوہ حنین کے نتائج۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا 30 مشرکوں کو قتل کیا، جبکہ مرنے والے کفار کی تعداد 300 سے زائد تھی۔ اس غزوہ میں 4 مسلمان شہید ہوئے۔ مال غنیمت۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت فوراً تقسیم نہیں کیا، بلکہ 2 ہفتے تک انتظار فرمایا تھا کہ شاید بنو حوازن اسلام قبول کر لیں اور مال غنیمت ان کو واپس کر دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ مسلمانوں کی نصرت و فتح۔ نصرت و فتح یعنی مسلمانوں کی مدد اور کامیابی۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی نصرت و فتح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، اور خصوصاً حنین کے دن بھی، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ پھر تم نے پیٹھ پھیر کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ حاصل بحث: ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ ظاہری مال و اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کی دعا کرنی چاہیے۔